بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 4 اکتوبر 2020 کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 133 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے بلال مصطفیٰ بھائی مجھ سے 1 to 1 سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جی بلال بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، آپ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے لیکچر میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا تھا کہ مرنے سے پہلے کوئی مخلوق اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتی، جبکہ دوسری طرف کئی صوفیاء اور بزرگان دین کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اسی دنیا کی زندگی میں ممکن ہے؟ پلیز تسلی بخش جواب دیجیے گا، شکریہ۔ شکریہ جی، آپ کی تسلی کرواتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، ایک تو کیٹاگوریکل عقیدہ جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی شخص کا بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یہ ناممکن ہے۔ اس حوالے سے کئی ایک دلائل ہیں، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ دلیل وہ ہے جو سورۃ الاعراف میں ایک اولو العزم پیغمبر سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آیت نمبر 143 میں، کہ جب وہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہنچے تو اب ظاہر ہے کہ بار بار ملاقات کے بعد ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کا دیدار بھی کروں، تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی ریکویسٹ پٹ کر دی کہ اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دے سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو جس پہ ہم اپنی تجلی نازل کریں گے، اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا، ہماری تجلی کو برداشت کر گیا، تو پھر تم گمان کرنا کہ تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ اور پھر اسی آیت میں آتا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر اللہ نے تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ انڈائریکٹلی اس پہاڑ پہ تجلی جو پڑی اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش میں ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الانعام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کے دیدار کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ تو ان آیات کی روشنی میں یہ چیز کلیئر ہے کہ یہ سر کی آنکھوں سے دنیا میں تو امپاسبل ہے۔ البتہ آخرت کی زندگی میں قرآن حکیم میں کئی ایک آیات ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ ہر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس حوالے سے اہل تشیع کا اختلاف ہے، وہ آخرت میں بھی اللہ کے دیدار کے قائل نہیں ہیں، وہ سورۃ الانعام کی آیت کو جنرل مانتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جبکہ اہل سنت کے ہاں قرآن حکیم سے کئی آیات سے رزلٹ ایسا نکلتا ہے، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ آخرت میں اہل ایمان کو، اہل جنت کو سب سے بڑی جو جنت میں نعمت ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اس کو سپورٹیو جو ہے وہ جتنی آیات اور احادیث ہیں وہ میں نے الگ سے ایک ٹاپک ریکارڈ کروایا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس رات اللہ تعالیٰ کے دیدار اور نبی علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے یہ ساری ڈیٹیلز میں نے بتائی ہیں۔ چونکہ آج ٹاپک نہیں ہے لہٰذا میں اگر اس کو ہاتھ ڈال بیٹھا تو پھر اسے بھی 20-25 منٹ میں کنکلوڈ کرنا پڑے گا۔ تو ہم آج کے اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے بزرگان دین کو، صوفیاء کو یا اماموں کو، تو یہ صرف ان کی منہ شگافیاں ہیں۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جسے خواب میں دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اور وہ ہیں ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین
شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ بھی خواب میں انہیں دیدار ہوا. یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. امام ترمذی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے اور پھر ساتھ کومنٹس نقل کیے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری ان سے جب اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. وہ حدیث میں بعد میں ڈسکس کروں گا اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے. یہ جو بزرگان دین کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں، یہ ساری ان کی منہ شگافی ہیں. انہی سے پوچھیں کہ کیا صحابہ اکرام علیہم رضوان میں کوئی ایک بھی کامل الایمان شخص ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا؟ کوئی ضعیف روایتی بتا دیں کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین یہی اولو العزم اصحاب رسول ہیں نا، خلفائے راشدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان کو تو کبھی کوئی دیدار اس طرح کا نصیب نہیں ہوا. تو یہ لوگ زیادہ حقدار تھے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کے یا بعد کے لوگ؟ اور اگر یہ پیکیج غیر انبیاء کے لیے ہوتا تو سب سے پہلا حق تو سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. سورۃ الاعراف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعد میں نے نبی علیہ السلام کے امتیوں کو خواب میں زیارت کروانی ہے، تو تم تو اولو العزم پیغمبر ہو، تو خواب والا پیکیج آفر کیا جاتا ہے. میں آن دا بہاف آف سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ خواب والا پیکیج اگر موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیا جاتا وہ قبول کر لیتے. ہمیں کیا جائے، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ پیکیج نہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعزاز ان کو بھی نہیں ملنے والا تھا. اب یہ دعوے صوفیاء کے بارے میں کرنا، اماموں کے بارے میں کرنا، بزرگوں کے بارے میں کرنا، تو یہ لوگوں نے ان کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں. ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لوگوں نے جھوٹ باندھ دیے. اس وقت دنیا میں سب سے اوریاں اور بڑا شرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر لوگ کر رہے ہیں. اتنے تو بت پرست نہیں ہیں دنیا میں جتنے کرسچنز ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ان کی طرف سے صفائی پیش کی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں پر اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، آمین. تو میرے بھائی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی صفائیاں دے رہا ہے کہ وہ تو موحد تھے، ان کے ماننے والے مشرک ہوئے. اسی طریقے سے بزرگوں کے بارے میں، اماموں کے بارے میں اگر کوئی چیزیں منسوب ہوئی ہیں تو ہم بزرگوں کو یا اماموں کو تختہ مشق نہیں بناتے، الا یہ کہ کسی بزرگ نے جان بوجھ کے اپنے بارے میں کوئی جھوٹ پھیلایا ہو، اور وہ بھی ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. انہوں نے پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے کہ جی وہ خواب والا معاملہ تو بہت چھوٹا ہے، وہ تو کہتے ہیں بیداری میں دیکھا ہے. کشف المحجوب جو تصوف میں پہلی کتاب ہے فارسی زبان میں، عربی زبان میں تو اور کتابیں اس سے پہلے لکھی گئیں، لیکن فارسی میں پہلی جو ٹیکسٹ بک ہے تصوف پہ، وہ اعزاز آپ کو حاصل ہے. یعنی آپ کے ملک پاکستان میں لاہور میں وہ دربار ہے المعروف داتا دربار، سید علی بن عثمان حجویری المتوفہ 465 ہجری، انہوں نے کشف المحجوب لکھی ہے، اور اس میں وہ بایزید بستامی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی کہتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ حج کے لیے گیا نا، تو میں نے جو ہے نا وہ کعبہ دیکھا
اور کعبے کے رب کو نہیں دیکھا. اب یہ کون سی ڈیمانڈ ہے؟ یعنی کہ وہاں پہ کوئی. اور کہتے ہیں پھر جب میں اگلی دفعہ گیا نا تو پہلا حج تو کہتے ہیں میرا ضائع گیا. اگلی دفعہ گیا تو میں نے بیت اللہ کو بھی دیکھا اور بیت اللہ کے رب کو بھی دیکھا. اور یہ وہ دعویٰ خواب میں نہیں کر رہے، بیداری میں کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا یہ بھی اس دفعہ بھی حج میرا گیا، کیونکہ یہ تو شرک ہو گیا، کعبہ بھی اور بیت اللہ بھی. یعنی جن لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں میں جب تیسری دفعہ گیا نا تو کعبہ غائب تھا، صرف اللہ کو دیکھا. تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حج نہیں ہوا کیونکہ اس میں موجود تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ وہ ایک کہانی ہے، اور یہ اتنی عجیب و غریب کہانی ہے کہ اکثر لوگ سن کے اس کو سبحان اللہ ہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی کو بڑی علمی کو بات کر دیتی ہے. تو اس میں انہوں نے ڈائریکٹ دعویٰ کیا ہے. اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری، یہ کتاب پوری دنیا کے اندر صوفیاء کے حالات کے اوپر ایک ٹیکسٹ بک کے طور پہ مانی جاتی ہے، تذکرۃ الاولیاء. تو اس کے اندر انہوں نے بایزید بستامی کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے، بایزید بستامی کی معراج. اور وہ کہتے ہیں کہ جی بایزید بستامی کو باقاعدہ معراج ہوئی ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے. اور اس میں ان کا دعویٰ لکھا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہے معراج کی رات، خواب میں نہیں، معراج کی رات جو انہوں نے معراج کی. اور اس کے بعد پھر کشف المحجوب اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے. تو علی بن عثمان اجویری کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا، کوئی شخص خود تو یہ نہیں کہہ سکتا اپنے بارے میں. تو وہ بولنے والی حق تعالیٰ کی زبان تھی بایزید کے منہ سے. اب یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارا نبی الاسلام کے لیے بھی نہیں ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن کا نزول مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے منہ سے بولتا تھا، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ان پہ نازل فرماتا تھا وہ وہی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے. یہ عقیدہ تو ہمارا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں ہے. اور پھر تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی یہی ان کے دعوے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی یہی اسی قسم کی باطل تعویلات کرتے ہیں. اور پھر وہ تو ایک سٹیپ آگے چلے گئے نا. انہوں نے کہا کہ بایزید بستامی سے جب پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن سب لوگ رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ پوچھنے والے بٹ کیڑے نے جنہوں نے قرآن دیس دے ہی نہیں پتا. تو کہتے ہیں میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کیا، وہ کہتے ہیں لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. استغفر اللہ واتوب الیہ. حضرت صاحب اگر آپ نے یہ بات کہی ہے نا تو آپ پاکستان میں آئیں تو سب سے پہلے میں پٹیشن فائل کروں گا 295C کی. اب ان لوگوں کے ماننے والوں کو کم از کم ان کتابوں کو پرنٹ کرنے والوں پہ تو 295C لگوانی چاہیے جب تک وہ پرنٹنگ سے توبہ نہیں کرتے. تو پھر وہ مصنف عطار صاحب جو ہیں فرید الدین عطار، وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کہ بات یہ اتنے بڑے بزرگان دین تھے، یہ کیسے رسول اللہ کی توہین کر سکتے ہیں؟ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا، اور وہ جھوٹ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ قیامت والے دن تو جھنڈا ہونا ہی ایک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، دستک دوں گا، تو دستک کے اگینسٹ جواب آئے گا فرشتے کی طرف سے، کون؟ تو میں کہوں گا محمد. تو وہ مجھے کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ یہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھلا ہے. یہ ہے کتابوں کا خدا، یہ ہے کتابوں کا پیغمبر، اور بابوں کا ریلیجن اب آپ دیکھ لیں. تو پھر ہم کیوں نہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں
اور تو ٹھیک کہتے ہیں نا وکھرا جہاں ہوتا ہے، تو وکھرا یہ نظر آ رہا ہے وکھرا جہاں ہے،